قبر کے مراحل ہے کہ بھائی قبر میں کیا ہے، اور پھر جب یہ قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا تو وہاں یہ اکیلا ہوگا۔ سارے دوست چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے، جن کی محفل میں بیٹھ کر خوشیاں گپاں لگاتا رہا وہ سارے یار دوست سب بھاگ گئی۔ آج یہ تنہا اور اکیلا قبر میں پڑا ہوا ہے۔ پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سارے مجھے یہی دفن کر کے واپس چلے گئے، اولاد بھی واپس چلی گئے، رشتہ دار بھی واپس چلے گئے، آج یہ قبر میں تنہا ہے اور اکیلا ساری زندگی کا حساب کتاب دے رہا ہے۔ تو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن لقد جئتمونا فرادا، میں قبر میں آپ ہمارے ساتھ انسان اکیلا آئے گا، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح میں نے تمہیں پہلے اول دفعہ اکیلا بنایا تھا، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور جتنے بھی تمہارے یار دوست ہیں سارے تم پیچھے چھوڑے گے، ونرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم، اور وہ لوگ جو تم خیال کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے سفارشی ہے، ہمیں جنت میں لے جائے گے، سارے تم کو چھوڑ دے گا۔ انہم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، سورہ نام میں اللہ فرماتے کہ سب کچھ نے تمہیں چھوڑ دیا، اور سارے راستے جو تم اختیار کرتے تھے یا تمہیں سوچتے تھے وہ سب تمہیں چھوڑ کر تم کو اکیلا قبر میں چھوڑ دیا۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک اہم مسئلہ سننے جائے، اور وہ یہ ہے کہ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے نیک آدمی کا انتخاب کرنا ہے۔ اکثر جو بھی بندہ قبر میں اتر جاتا ہے تو وہ عام بندہ اتر جاتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث سے ثابت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نیک آدمی کو قبر میں اتارنا ہے، اور اس اتارنے کے وقت اس کو کہنا کہ بھئی لاش کو، میت کو تم نے قبر میں داخل کرانا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ حل منکم رجل لم يقارب لیلۃ، فقال ابو طلحہ انا، قال فانزل، قال منزل فی قبرها۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وفات پا گئی تھی، دنیا سے چلے گئی تھی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو متقی بندہ ہے، یعنی رات کو بیوی سے ملا ہی نہیں، رات کو اللہ کے ذکر میں گزاری ہے، رات کو تہجد میں گزاری ہے کوئی؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ تو پھر اس نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اس کو قبر میں اتار دے، اس نے قبر میں اتار دے۔ جناب قبر بنا کر مٹی ڈال کر پانی کا چھڑکاؤ کر کے فارغ ہوتے ہوئے ادھر فرشتے آتے ہیں اور حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اس کو ٹائم دے دے، مہلت دے دے، اس نے دنیا میں تکالیف اٹھائی ہے، اس نے آخر مرنے کے وقت تکلیف اٹھائی ہے، بڑی مشکل سے اس کی روح نکلی ہے۔ یقین جانے اللہ نے جو انسان کے لیے جو روح کا سسٹم بنایا ہے یہ بہت خطرناک سسٹم ہے۔ ایک جوڑ سے روح نکلنا شروع ہو جائے گا، ایک جوڑ دوسرے جوڑ کو الوداع کہے گا، انسان کا جسم لمبا ہو جاتا ہے، یہ جسم جو نہیں جوڑ، ہر جوڑ دوسرے جوڑ سے اجازت لیتا ہے، یہ بہت خطرناک وقت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد اذا وضع فی قبرہ، جب انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے یعنی مردہ، وَتَوَلِّيَا وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، اور اس سے جو دوست ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو اس کی جو پاؤں ہے، اس کی جو چپل ہے، جوتے ہے، بوٹ ہے، اس کی آواز یہ مردہ سنتے ہیں۔ اتاہ ملکان، تو اس کے لیے دو فرشتے آتے ہیں، فَأَقْعَدَاهُ، اور اس کے پاس بیٹھ جاتے، فَيَقُولَانِ، یہ دونوں فرشتے سوال کرتے، لہو، اس سے، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ فَيَقُولُ، کہتے، أَشْهَدُ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ فَيُقَالُ انظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، آگ کے طرف دیکھو جو تمہارے لیے آگ میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بنایا، جو جگہ بنایا تھا،
ابدلک اللہ بہ مقعد من الجنت، تو اللہ کریم نے تمہارے لیے جنت میں مقام بنایا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ دونوں جگہوں کو دیکھیں گے، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی۔ یہ جنتی کا معاملہ ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، جو کافر ہے اور منافق ہو، فَيَقُولُ، کہے گا، لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، مجھے کوئی پتہ نہیں، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ فَيُقَالُ، اس کو کہا جائے گا، دَرَیْتَ وَلَا تَلَیْتَ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، پھر ایک گرز ہوگا لوہے کا، ایک کیا کہتے ہیں نا وزنی چیز ہوگا لوہے کا، جس طرح ہتھوڑا ہے، ضربتن، تو پھر اس کو مارے گا، اس بندے کو وزن والا ہتھوڑا ہوگا لوہے کا، اس کو مارے گا، بین اذنیہ، کانوں کے درمیان سے وہ فرشتے اس کو مارے گا، پیچھے کے طرف سے مارے گا وہ گرز سے، فیصیح صیحتن، تو وہ ایک چیخ نکالے گا یہ مردہ، ایک آواز، ایک ہیبت، ایک اونچی آواز سے ایک آواز نکالے گا، فَيَسْمَعُهَا، وہ سنے گا، من یلیہ الا ثقلین، جو قریب ہے قبرستان کے سب سنے گا، مگر انسان زندہ اور جنات جو ہے نا یہ نہیں سن سکے گا۔ میرے بھائیو، یہ بہت خطرے کا مقام ہے اور یہ بہت مشکل مقام ہے، اور پھر قبر کے اندر جو سوالات ہے اس سوالات جو ہے نا وہ بہت بڑی مشکل سوالات ہوتے ہیں نا۔ قبر میں جو سوال ہوتے ہیں، کئی بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی سوالات ہے کہ من ربو کا۔ او انسان سوچ لے، جب انسان مر جاتا ہے انسان کی تمام کیفیت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، دماغ، عقل، ذہن، سوچ، نظر، کانوں کے سماع، زبان کا، یہ سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے جی۔ وہاں بھی فرشتوں کے ساتھ مکالمہ، فرشتوں کے باتیں سننا، فرشتوں کو جواب دینا، فرشتوں کے زبان عربی زبان بولنا، یہ تو تیرے اردو ادھر ہی چھوڑ جائے گی تم کو۔ تو میرے بھائی، بیوقوف انسان کو اس سوال کا پتہ ہی نہیں، وہی انسان سوالوں کے جواب دے گا جس نے رب کے بات دنیا میں مانی ہوگی۔ جس نے اللہ کو رب مانا وہ صحیح جواب دے گا، اس کی شریعت کو تسلیم کیا، اس کے پیغمبر کی شریعت کو تسلیم کیا ہوگا، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہوگا وہ جواب دے گا، سنت کا پرچار کیا ہوا ہوگا، شادی بیاہ کے موقع پر، غمی کے موقع پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ہوگا، وہ جواب دے گا۔ جس نے اسلام کو اپنا قانون مانا ہوگا، اسلام پر چلا ہوگا، وہی قبر میں ان سوالوں کے جواب دے سکے گا، ورنہ مشکل ہے۔ قبر کے اندر اب اس سے سوال جواب ہوں گے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک جنازے میں نکلے، ہم قبر کے پاس پہنچے، وہ ابھی تک تیار نہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، ہم اس طرح بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، بالکل خاموش، سروں کو جوڑ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھڑی تھی، ایک سوٹی لاٹھی لکڑی کا ایک چوب تھا، تو اس نے اس سے زمین کو اس طرح گریز کرتا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کری کہ بھائی آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2-3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے نا یہ عام قبروں کی طرح جو آپ سوچتے وہی چیز نہیں ہے، یہاں پر 2 فرشتے آئیں گے اور وہ فرشتے اس کو بٹھائے گا اور اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، معبود کون ہے، تم نے معبود کون مانا، رب کون مانا، اور جو سچا ہو، مومن ہو، موحد ہو، شرک سے پاک ہو، جواب دے گا ربی اللہ، میرا معبود اللہ ہے، میں نے رب کو اللہ ہی مانا اور کسی کو نہیں مانا۔ پھر وہ پوچھے گا ما دینوں کا، دین تمہارا کیا ہے،
وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، میں نے اسلام میں آنکھیں کھولی ہے، اسلام میں میں نے زندگی گزاری ہے، اسلام میرا دین ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے، یہ کون ہے؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جواب دے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ سوال کرے گا، ما یدریکا، تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ جواب دے گا، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کا کتاب پڑھ لیا ہے، فآمنت بہ، اور میں نے مان لیا ہے، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ کا قول ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ مضبوط قول کے ساتھ لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں جو ثابت ہو، فی الحیات الدنیا، دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو اس دین کے مخالف ہو، ظالم ہے، اس کو اللہ گمراہ کرے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جس طرح اللہ چاہیے وہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُنَادِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ، تو ان سوالات کے بعد آسمان سے ایک جواب آئے گا، ایک پکار آئے گا، ان قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا ایک فرش بچھا دو اس کے لیے قبر میں، وَابْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دے، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دے۔